اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ میرے ساتھ آج موجود پھر سے سید جری حیدر زیدی صاحب ہیں۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی آپ کا آنے کا۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ بسم اللہ پہ ہے۔ نماز میں جو ہم اونچی آواز میں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پروگرام کا جو ٹائٹل ہم نے رکھا ہے وہ جہر بسم اللہ، اور یہ ایک بڑا یونیک سا ٹاپک ہے جو نارملی ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن آج ہمارے ساتھ جو موجود گیسٹ ہیں انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ تو جری بھائی، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے جس طریقے سے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کا تعارف کروایا ہے، واقعتاً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے یہاں گویا کہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ بھولا ہوا ٹاپک ہے، جبکہ اگر آپ فقہی بحث میں جائیے تو کچھ موضوعات جو مابع امتیاز ہیں تشیع کے، جو سمجھ لیجیے تشیع کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ جہر بسم اللہ کا ہے۔ الجہر بالبسملہ جیسے عربی میں کہتے ہیں، یا الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ چیخ کے پڑھیں گے؟ لازمی بات ہے کہ یہ مراد نہیں ہے۔ ایک ادھر ایک فقہی مسئلے کو بھی ڈسکس کر لیا جائے جو بہت اہم ہے، کہ جب ہم لوگ کے یہاں نمازیں دو قسم کی ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس چیز کا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے کہ نمازیں ہمارے یہاں 5 ہر جگہ مسلمان پڑھتے ہیں، اور مسلمان سنی شیعہ دونوں کا متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ظہر اور عصر جو ہے وہ اخفاتی ہیں۔ اخفات یعنی آپ کو ہلکی آواز میں پڑھنی ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء جہری آواز میں پڑھنی ہے۔ جہر کس طریقے سے آپ پڑھیں گے کہ جہر یعنی جوہر آواز جو ہے وہ واضح ہو، بس یعنی اگر میں بات کر رہا ہوں، میری آواز کا جو جوہر ہے، جو آواز نکلنی چاہیے، برابر والے کو سنائی دے رہی ہے، سرگوشی کے عالم میں نہیں، ایک جو نارمل آواز نکلتی ہے۔ جیسے میں کہوں علی بھائی آپ یہ کام کر لیجیے گا، یہ بھی ایک چیخ کر میں نے نہیں کہا ہے، ہلکی آواز میں کہا ہے، لیکن اس میں جوہر آواز واضح ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اخفات ہوتا ہے۔ اخفات کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں پڑھیں، اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ منہ سے اتنا کلام کریں کہ آپ کے تھوڑا سنائی دے، ورنہ اگر آپ منہ سے کلام نہیں کریں گے تو اصلاً وہ کلام شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ فقہی بحث میں ہم اس چیز کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن چاہے اخفاتی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ جہری نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا، یعنی اونچی آواز میں پڑھنا، یہ سنت ائمہ علیہم السلام ہے، اور یہ جو ہے رسول اللہ کا بھی طریقہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ جو موضوع کو آپ مزید دیکھیے گا تو اس میں آپ کو مزید جو ہے وہ تفصیلات واضح ہو جائیں گی، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے جو ہمارے مد مقابل حضرات ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس سے روافض یعنی تشیع کی جو ہے وہ پہچان قرار دیا ہے، اور اس کو روافض کی بدعت قرار دیا ہے۔ یعنی روافض یعنی ہم لوگ رافضی، ہماری بدعت قرار دیا ہے کہ ہم الجہر بالبسملہ یعنی بسم اللہ کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے روافض کی بدعت قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ واقعتاً اس کا تجربہ کرنا ہو، آج ابھی جائیے اور آپ لکھ دیجئے مدینہ یا مکے کی مسجد کی نماز، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے، اس میں ہوتا ہے اللہ اکبر، تھوڑا سا پوز آئے گا، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ وہاں پر بھی کھا گئی ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ ادھر بھی پڑھی نہیں جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وہاں الحمد سے شروع ہوگی تکبیرۃ الاحرام کے بعد۔ یہ ایک بہت دقیق نقطہ ہے۔ جبکہ آپ کسی شیعہ نماز میں دیکھیں، ظہر اثر بھی اگر وہ پڑھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ اخفات سے الحمد کو پڑھے گا۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ کون سا اس میں مسلک راجح ہے؟ کیا واقعتاً ہمارے پاس رسول اللہ سے اس قسم کی روایت ہیں؟ ائمہ علیہم السلام کا کلام کیا ہے؟ صحابہ اور تابعین کا عمل کیا رہا ہے؟ اسی طریقے سے
جو ہمارے اور جو دیگر اس حوالے سے اقوال ہیں اس کی کیا تنقیح کی جائے, کیا تحلیل کی جائے, انشاءاللہ اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن آج جو خاص ہمارا موضوع ہے وہ جہر بسم اللہ ضرور ہے, لیکن آج ہم ایک مقدماتی بحث کریں گے جس میں جو ہمارے مد مقابل علماء ہیں ان کے اقوال ہم پیش کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو کس حساس نوعیت کا سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا تھا, شاید آپ نے نوٹ کی ہو نہ کی ہو, ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ جو ہے وہ پڑھتا ہے. یقین مانیں بہت سارے شیعہ ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ بسم اللہ جو ہے آواز کے ساتھ ہونی چاہیے. میں یہاں ٹورنٹو میں بہت سارے امام بارگاہوں میں گیا ہوں, اور جب مجلس سے پہلے اگر کوئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کر کے آواز ہی نہیں آئی, اور مغرب اور عشاء کی بات اگر کروں اس پر بھی آواز نہیں آ رہی تھی, تو بسم اللہ بھی کھا رہے تھے وہ. اور بہت سارے ہمارے انفارچونیٹلی جو شیعہ حضرات ہیں ان کو بھی نہیں پتہ, لیکن نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا آواز سے, جیسے بھائی نے کہا, یہ واجب ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, مطلب نماز جو اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا جو بھی چیز آپ سیکھتے ہیں نا وراثت میں مت لیں, آپ اپنے ماں باپ سے جو آپ نے سیکھا آپ اس پہ اسٹڈی بھی کریں, کیونکہ اگر آپ کی نماز ہی غلط ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ ذرا ان چیزوں پہ نوٹ کریں, اور نماز کا جو پراپر طریقہ ہے وہ آپ جو ہے نا سیکھ لیں. چلیں دوسرا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ کیا صرف شیعوں کی نشانی ہے بسم اللہ کہنا؟ بالکل, علی بھائی نے جو بات کہی وہ واقعتاً بالکل برحق بات کہی. ذرا میں اس چیز کی آپ سمجھ لیجئے کہ توثیق بھی کروں گا, اور ایک چھوٹی تصحیح کے ساتھ کہ فجر مغرب عشاء میں بسم اللہ جو ہے بالجہر پڑھنا تو واجب ہے, اس میں کوئی کلام نہیں. ظہر اثر میں مستحب ہے, بہت زیادہ مستحب ہے کہ آپ اس کو اونچی آواز میں پڑھیں. اگر کسی مومن سے غلطی سے ظہر اثر میں اس نے بسم اللہ اونچی آواز میں نہ بھی پڑھ سکا تو چلیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں, لیکن بہت ہائیلی ریکمنڈڈ اگر کوئی سنت ہے تو وہ ہے کہ اس کو بالجہر پڑھنا چاہیے. آتے ہیں اصل موضوع پہ کہ کیا واقعتاً یہ تشیع کی پہچان ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس مختلف اقوال ہیں. پہلا جو قول ہے وہ ہے ہمارے پاس ابن تیمیہ الحیرانی کا. مجموع الفتاوی ان کی کتاب ہے, اور یہ ان کے مختلف فتاوی ہیں جو یہ جمع کیے گئے ہیں. جلد ہے اس کی 22 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 423. کہتے یہ ہیں, اب یہ دیکھیں بسم اللہ کے حوالے سے تشیع کے حوالے سے کتنے حساس ہیں, یعنی معاملہ کتنا حساس ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک موضوع جو علی بھائی یہ میں مقدمے میں بھول گیا اور اس میں اپنی خطا اس کو قرار دوں گا, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ چل رہا ہے, یعنی ان کی ولادت اس مہینے میں واقع ہوئی ہے, اور عموماً ان کی احادیث پر, ان کی زندگی پر کم کلام ہوتا ہے. انہوں نے جو مومن کی 5 نشانیاں بتائی تھیں اس میں سے التختم بالیمین, سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, اس پر ہم نے پہلے پروگرام میں کلام کیا تھا. اسی حدیث میں جہر بسم اللہ جو ہے, بسم اللہ جہر سے پڑھنا جو ہے وہ مومن کی نشانی بتائی گئی تھی. تو یہ ہماری دراصل امام حسن عسکری کے حوالے سے جو ہماری علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ہماری ان کی احادیث پر تحقیق ہے وہ اسی کا جو ہے وہ تسلسل یہ 3 پروگرامز میں بھی جاری رہے گا. تو اب دیکھیں کہ امام نے اس کو مومن کی نشانی بتائی, تشیع کی نشانی بتائی. کیا واقعتاً ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس کو تشیع کی نشانی ہی قرار دیتے ہیں؟ تو آپ علامہ ابن تیمیہ کا کلام دیکھیے گا, کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَثْرُ الْكَذِبِ فِي أَحَادِيثِ الْجَهْرِ, کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنے پر بہت ساری روایات جو ہے وہ جھوٹی وارد ہوئی ہیں. لِأَنَّ الشِّيَعَ تَرَى الْجَهْرَ, کہ شیعہ جو ہے وہ بسم اللہ کو چونکہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ موضوع روایات اور جھوٹی روایات اس بارے میں وارد ہوئی ہیں. عجیب بات کہتے ہیں وَهُمْ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ, اور شیعہ جو ہے سب سے جھوٹ بولنے والی قوم ہے رافضی. یہ ابھی واضح ہوگا کہ یہ جو الزام لگانے والے شخص ہیں یہ خود ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں فَوَضَعُوا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ, کہ اس وجہ سے انہوں نے کافی روایات کو جو ہے وہ گھڑا, موضوع روایات کو تشکیل دیا تاکہ اس سے لوگوں کے دین میں تلبس کیا جائے, ان کے لوگوں کو تحیر میں مبتلا کیا جائے, ان کو کنفیوز کیا جائے. وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ كَسُفْيَانِ الثَّوْرِي أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ مِنَ السُّنَّةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَّيْنِ وَتَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ,
کہتے ہیں کہ جبھی کافی سارے جو ہمارے ائمہ ہیں یعنی ان کے جو امام ہیں جو ان کے ائمہ فقہ ہیں انہوں نے خاص طور سے جو اہل کوفہ کے تھے اس میں سے سفیان الثوری کی مثال دی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سنت میں سے ہے، رسول کی سنت میں سے، موقدہ سنت میں سے ہے کہ وہ موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بات اس پر کریں گے۔ اور بسم اللہ جو ہے وہ بالجہر نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو ترک کرتے تھے۔ کما یذکرون، جس طریقے سے وہ ابو بکر اور عمر ونحو ذلک ان کو تقدیم دیا کرتے تھے، ان کو امیر المومنین پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ لأن هذا كان من شعار الرافضہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی موضوع پر مسح نہ کرنا، جہر بالبسم اللہ کرنا، اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کو تمام اشخاص پر تقدیم اور افضلیت دینا، یہ روافض کے شعار میں سے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں وَلِهَذَا ذَهَبَ أَبُو عَلِي بن ابی حریرہ، وہ پھر پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ بعض جو علماء شافعی ہیں انہوں نے بھی اس کو بسم اللہ کے اونچے پڑھنے کو ترک کیا۔ کیوں ترک کیا؟ کیونکہ یہ مخالفین کی، اہل بدعت کے شعار میں سے تھا، یعنی اہل بدعت سے مراد کون؟ ہم روافض۔ دوسرا قول یہ منہاج السنہ ہے۔ منہاج السنہ وہ کتاب ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے، ان کو میں رسپیکٹ کے طور پہ علامہ کہہ رہا ہوں وَإِلَّا میرے نظر میں شاید یہ نہ ہوں، انہوں نے یہ جلد 4 اور صفحہ 150 آگے اس سے آگے جو ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں بات کی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے منہاج السنہ میں علامہ ابن مطہر الحلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تھی منہاج الکرامہ، اس کا جواب منہاج السنہ میں دیا ہے جو آج کل 8 جلدوں میں بھی چھپتا ہے اور حتی اقل 4 جلدوں میں بھی چھپتا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا ان دونوں صفحات میں وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ هُوَ مَذْهَبُ الرَّافِضَةِ وَبَعْضُ النَّاسِ تَكَلَّمَ فِي الشَّافِعِي بِسَبَبِهَا، کیونکہ علامہ شافعی محمد بن ادریس الشافعی ان کا بھی یہی مذہب تھا جو اہل تشیع کا ہے، جو روافض کا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے شافعی کے بارے میں کلام کیا، یعنی ان پر تنقید کی۔ کیوں تنقید کی؟ کیونکہ ان کا بھی وہی مذہب تھا جو روافض کا تھا۔ اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ من شعار رافضہ، کہ قنوت پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی شعار رافضہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جہر بالبسملہ کرنا، یہ بھی شعار رافضہ میں سے ہے۔ تو اب آگے جو ہمارے پاس تیسرا حوالہ ہے وہ البنایہ فی شرح الہدایہ ہے۔ یہ علامہ عینی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، دارالفکر کی چھاپ ہے اور صفحہ نمبر اس کا 223 ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَثْرُ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ الْجَهْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ، کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ جھوٹی جو ہے وہ وضع کی گئی ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ اور ان کے اصحاب پر۔ لِأَنَّ الشِّيعَ تَرَى الْجَهْرَ وَهُمْ اکذب الطوائف، یہ وہی والی بات، یہ دوسرا عالم کہہ رہے ہیں، کہنے گے کہ جہر بالبسملہ کرنا یہ جو ہے اس پر کافی ساری روایات کو وضع کیا گیا ہے، موضوع گھڑا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیعوں نے گھڑا ہے اور وہ سب سے جھوٹی قوم ہے۔ دیکھیں میں یہ سارے قول اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کی نالج، یعنی جب آپ کو علی بھائی یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جب آپ کسی موضوع کی تنقیح کرتے ہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے پہلے اقوال کو نقل کریں، ان کے مذہب کو نقل کریں جس پر آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا جواب دیں گے تو اس سے پہلے اعتراض کو تو بتائیں کہ اعتراض ہم پر وارد کیا ہوئے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم جواب دینے میں اس کو ہمارے لیے بھی سہل ہو جواب دینا اور ہم اس مسئلے کی تنقیح ویسے کریں۔ اس کے بعد پھر وہ اصحاب شافعی کی بعض مثالیں دیتے ہیں کہ بعض خود شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے نے بسم اللہ کو اونچا پڑھنے سے پرہیز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روافض کا شعار تھا، روافض یعنی شیعوں کا۔ اس کے بعد یہ فتح الباری ہے اور یہ ہے علامہ ابن رجب الحنبلی کی، اور اس میں جو ہے وہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 423 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس کو اونچی آواز سے پڑھنا، ان الجہر بها بدعة وانه من شعار اہل الهوى كالشيعة حتى تركه بعض ائمة الشافعية منهم ابن ابی ہریرہ لهذا المعنى، کہ یہ جو ہے اہل الہوا یعنی جو اپنی خواہشات نفس کے تحت چلتے ہیں، اہل بدعت یعنی روافض،
शीओं, ये शीओं की पहचान है कि बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ से पढ़ना। इस वजह से जो शाफ़िई यानी अल्लामा मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई का मज़हब क्या था, जैसे हम आगे वादे करेंगे, ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ना। उनमें से बाद जो है शाफ़िई कहलाने वाले, उन्होंने भी इस चीज़ को तर्क किया। और उसके बाद वो दूसरे सफ़े पे सफ़ा नंबर 423 में सुफियान थौरी की मिसाल देते हैं कि सुफियान थौरी ने बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज़ से पढ़ना, इसको मिन जुमलती मसाइल उसूल दीन, इसको उसूल दीन का मसला करार दिया। आप हसासियत देख रहे हैं इस मसले की क्या है। यानी आप अगर हमारे मोमिनीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, कम से कम इन प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा करने के बाद आप अपने लिए ये ज़रूरी समझिएगा कि जब आप नमाज में वारिद हों या आप हत्ता कुरान की तलावत में वारिद हों, आप बिस्मिल्लाह को जब आप पढ़िएगा तो ऊंची आवाज़ से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि मुखालिफ जब आपको देखता है तो वो आपको इस एंगल से देखता है। और ये सुफियान थौरी जिनका कौल अभी आगे आने वाला है, इन्होंने इसको मसाइल उसूल दीन में से करार दिया है। आप समझ रहे हैं उसूल दीन क्या होता है? अगर कोई इमामत का कायल ना हो, अगर कोई तौहीद का कायल ना हो, अगर कोई नबूवत का कायल ना हो, तो क्या वो शिया भी रहता है या नहीं रहता? लाज़िम बात है कि कहा जाएगा उस वक्त शिया भी नहीं रहता। तो यहाँ पर भी जो है ये बात जो है देखी जाने वाली है कि उसके बाद वकी का कौल, वकी जो अहले सुन्नत के जो है मुअतमद अली शख्सियत में से हैं, वो कहते हैं कि जो जहर से बिस्मिल्लाह कहता है उसके पीछे ला युसल्ली खल्फ मन यजहर बिहा, कि जो बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज़ से पढ़ता है उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। समझ रहे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, उसूल दीन का ही मसला है। और आखिर में जो सुफियान थौरी का इब्न तैमिया ने कौल नकल किया, उसके बाद जो है इब्न रजब अल-हंबली ने कौल नकल किया। तो अब ये असल कौल जो है वो शरह उसूल और ये अल्लामा लालकाई की है। ये इसका सफ़ा नंबर 51, 151 और 152 में है। और उनका मुकालमा हो रहा है शुएब बिन हर्ब के नाम से, एक बंदे से। शुएब बिन हर्ब के नाम से कहते हैं कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है? अहले सुन्नत की पहचान ये है कि तक़द्दमुतुश शेखैन, शेखैन अबू बकर और उमर को तक़द्दुम यानी उनको अफजल समझना। और उसके बाद कहते हैं कि ज़रूरी ये है कि ये सारी बातें तो मैंने तुम्हें अक़ीदे की बताई, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम बिस्मिल्लाह को जब पढ़ना तो हल्की आवाज़ में पढ़ना। अब ये पूरी वजूहात आएंगी इंशाल्लाह, हमारे तीसरे प्रोग्राम में इसकी तफसील आएगी कि इस पर इतना इसरार क्यों है। और उसके बाद जो है इन्होंने और अक़ायद की वज़ाहत करी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हमें बहुत तेज़ी से गुजरना है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इसको देखें तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि बिस्मिल्लाह जो है वो कितने अहम मसला है। हमारे अहले तशय्युअ में क़िबला जो हदीस मौजूद हैं हमारे इमामों से, वो ये है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जो बिस्मिल्लाह है, वो हर सूरह का हिस्सा है। यानी सूरा में, कुरान के अंदर सारे सूरे बिसाइड वन सूरा, उसमें सब बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं। और जिसमें नहीं इंक्लूड किया गया उसकी भी एक वजह है, वो अगले प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी फ्यूचर में हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हदीस मौजूद है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरे का हिस्सा है। एक अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये एक आयत बन गई। तो मेरी जो बात समझ में ये नहीं आती कि आप बिस्मिल्लाह को खा रहे हैं, बाकी का आप जो है पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, वो भी अगर आपने आवाज़ में पढ़ लिया, अब तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात। और दूसरी बात ये है, आपने, क्योंकि हम तो अहले तशी हैं, तो नॉर्मली ये होता है अगर कोई गिर जाता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? या अली मदद कहते हैं ना, वो मुंह से निकल जाता है। हमारे जो सुन्नी हजरात हैं वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। यकीन माने मेरे जो सारे जो अपने सुन्नी दोस्त हैं, जब भी कुछ हुआ, उनका बच्चा गिर गया या उनको चोट लगी, वो सबसे पहले कहते थे बिस्मिल्लाह, ठीक हो, खैरियत से हो। उस पे बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ना है। पर जो इबादत है, जो नमाज है, जो एक दुआ है, उसमें खा रहे हैं। मतलब शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अगर तुमने आवाज़ में भी कह दिया भाई क्या हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पे हम ब्रेक के बाद फाइंड आउट करेंगे कि वजह क्या है। तो नाजरीन, अभी एक वक्त हो गया ब्रेक का, हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں ہوسٹ سید علی نقوی, میرے ساتھ جری زیدی صاحب ہیں اور ہم پروگرام کو اب جاری کر رہے ہیں. جو لوگ ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے تو پروگرام جو ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں ہے. جہر بسم اللہ مطلب بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا نماز میں. تو قبلہ بریک سے پہلے ہم نے کافی باتیں کی بسم اللہ کے بارے میں. اب کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں اہل سنت بھائیوں سے ایک ڈفرینس ہوتی ہے, تو میں نے جو ریسرچ کی ہے تو اس میں ہمیشہ ایک پولیٹیکل ایک کوئی سیاسی پہلو پیچھے ہوتا ہے اس کے. مطلب ہمیشہ سیاست ضرور آتی ہے. تو اس میں بھی مجھے بتائیے یہ جو ڈفرینس ہے آواز سے پڑھنا, زور آواز میں نہ پڑھنا یا جو بھی ہے, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سیاسی پہلو ہے یا نہیں. بہت اچھے آپ کا سوال ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ شیعوں کی جو عبادات ہیں اس کے بارے میں ہمارے برادران زیادہ سوال کرتے ہیں بنسبت ہمارے عقیدے کے. اگر آپ اس چیز پر غور کریں, کتنے برادران اہل سنت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو قدر کے حوالے سے یا تقدیر کے حوالے سے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. میں تو شاید کسی ایک عام اہل سنت کو بھی سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا جو ہے وہ توحید میں تجسیم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. بہت کم اہل سنت سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے آپ لوگ حی علی خیر العمل کیوں کہتے ہیں, تراویح کیوں نہیں پڑھتے, عزاداری کیوں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی کچھ ایسے آپ کے ہاتھ چھوڑ کے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علی بھائی یہ کیوں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس جواب ہو, کیونکہ سائل سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کا ایسا شعار بن جاتی ہیں, شعار مانے آپ کی ایسی پہچان بن جاتی ہیں کہ وہ آپ کے عقیدے سے زیادہ مخالف کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی پہچان بنی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی امام حسین کا نام لے رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے تو تقریباً 99.9% وہ شیعی ہوگا. جو کربلا, اس نے اگر لفظ کربلا استعمال کر لیا تو تقریباً 99% وہ شیعی ہوگا. مظلومیت کی بات کر لی, امام حسین پہ تھوڑا سا کہہ دیا, وہی شیعی ہوگا. شیعی ہوگا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جہر بسملہ جو ہے, بسملہ میں جو ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں, یہ بھی تشیع کی پہچان ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جب بغداد میں, دیکھیں بغداد ہمیشہ سے ایک ایسی سٹی رہا ہے, ایسا شہر رہا ہے جو میٹروپولیٹن تھا, یعنی اس میں مختلف عقیدے اور فقہ کے حامل افراد رہتے تھے. معتزلی بھی تھے اس میں, اور اہل سنت میں شوافع تھے, حنابلہ تھے, اور مختلف عقیدے سے تعلق رکھنے والے, فقہ سے تعلق رکھنے والے. وہیں پہ شیعہ بھی موجود تھے. تو کافی دفعہ شیعہ اور سنی حضرات کے جو ہے وہاں پہ ہنگامے ہوئے ہیں بغداد میں, اور حتیٰ شیخ مفید کی لائبریری کو جلایا گیا ہے. ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ. شیخ طوسی کی لائبریری کو جلایا گیا ہے, جس کی وجہ سے شیخ طوسی جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے نجف اشرف تشریف لائے, اور نجف کا حوضہ جو آپ مبارک حوضہ ابھی تک دیکھتے ہیں, وہ مبارک حوضہ شیخ طوسی کا ان کے ہاتھوں سے تشکیل کردہ ہے. بہرحال یہ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. تو یہ الکامل فی التاریخ ہے, اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 ہے, اور یہ واقعات 447 ہجری کے بتا رہے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ حنابلہ اور شوافی کے مسئلے ہو گئے. جب معاملہ یہ ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے شیعہ سنی مسئلے ہوتے ہیں, یا ودن سنیزم بھی بڑے مسئلے, ان چاروں میں تو بہت ہی مسئلے, بہت زیادہ, ایک دوسرے کو بہت برا بلا کہتے ہیں. معاملہ یہ ہوا وقعت الفتنۃ, ابن اثیر لکھتے ہیں الکامل میں, بین الفقہاء الشافعیہ والحنابلہ ببغداد, کہ بغداد میں جو ہے وہ شوافی اور حنابلہ کا معاملہ خراب ہوا. اور اس کی وجہ سے جو حنابلہ کے جو لیڈر تھے وہ تھے ابن الفراء, اور دیگر جو تھے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا, اور اس چیز کو جو ہے وہ, اچھا مسئلہ کیا ہو رہا ہے, یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے, کیوں کہ وَأَنْكَرُوا الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, کہ لڑائی کی سب سے پہلی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اونچی آواز سے شوافے پڑھتے تھے. اور بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد ایک تھی باب الشعیر میں, وہاں پہ جو ہے اس کے امام کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اب تم اونچی آواز سے بسم اللہ کو نہیں پڑھو گے. یعنی دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی زور سے کام لیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کہاں تک بات پہنچ گئی, اور ان حنابلہ نے جو حنبلی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ازیلوها من المصحف حتى لا اتلوها, اللہ کہ حتى لا اتلوها, کہ
اس کو جو ہے مصحف قرآن مجید کے جو نسخے ہوتے ہیں پرنٹڈ، اس میں سے بھی بسم اللہ کو نکال دو تاکہ لوگ بسم اللہ کو نہ پڑھیں۔ معاملہ یہاں تک آیا۔ جو ہم کہتے ہیں بالجہر پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ایسے فکر والے افراد بھی موجود تھے۔ اور پھر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر اس کا 44 ہے اور 494 ہجری کی بات ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہی معاملہ جو ہے پیش آیا کہ جب یہ معاملات ہوئے، سیاسی حوالے سے معاملات مشکل میں آئے، اس کے بعد ایک اور نیا خلیفہ آیا، تو وہاں پر بھی جہر بسم اللہ جو ہے، جہر بسملہ جو تھی، وہ جو ہے پھر ایک ایسا موضوع بنا جس کی وجہ سے معاملات سیاسی حوالے سے اتنے اثر و رسوخ تھا بسم اللہ کا اونچی آواز سے پڑھنا کہ جو بھی حکومت آتی تھی تو ڈیپینڈ کرتی تھی کہ وہ کس سائڈ کو لے رہی ہے۔ اگر وہ حنابلہ کی سائڈ لے رہی ہے اور مین اسٹریم سنیزم کی سائڈ لے رہی ہے تو وہ جو ہے اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہ پڑھا جائے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور سے افراد تھے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ میک شور کرتے تھے اور وہ چیز کو یقینی بناتے تھے کہ بسم اللہ کو جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھا جائے۔ تو یہ جو ہے معاملات جو ہے یہ صرف عقیدے یا ایک بحث کی صورت میں جو ہے وہ چیز نہیں رہی، بلکہ یہ تجاوز کر کے ایک سیاسی اور ایک آپ سمجھ لیجئے کہ جو انتظامی امور سے مشکلات آتی ہیں، یہ جہر بسم اللہ اس حد تک بھی پہنچ گئی۔ چلیں شکریہ بھائی۔ اب پروگرام کا لاسٹ کوسچن میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، علماء جو اس چیز کو منع کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں احادیث کیا فرماتی ہیں اس کے بارے میں؟ کیونکہ مین جو سورس ہے کسی بھی چیز کی یا تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر ایک حدیث۔ علماء جو بھی اپنے طرف سے جو بھی بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، لیکن حدیث مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یعنی بھائی کا بہت اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ ہم حدیث کا جو موضوع ہے وہ دوسرے پروگرام میں تفصیلی طور پر لے کر آئیں گے۔ اور ادھر جو ہے جو ایک اہم کال جو مجھے آپ کو پیش کرنا ہے وہ ان علماء کے اقوال پیش کرنے ہیں کہ اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے پر احادیث وارد ہوئی ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن کیا وہ روایات معتبر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو روافض کا شعار بتایا گیا، اور فقط روافض کا شعار نہیں بتایا گیا بلکہ ان روایات پر ایک حد تک یہ بھی کہا گیا کہ وہ جھوٹی روایات ہیں اور وہ شیعوں نے اختراع کی، ان روایات کو شیعوں نے ان روایات کو بنایا، حالانکہ اگر سنی کتابوں میں وہ سنی کتابوں کے باوجود، اور ممکن ہے ہماری کتابوں میں بعض ایسی روایت آ جاتی ہیں جو واقعتاً ایسی ہوتی ہیں جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ اور قرآن اہل کے علاوہ سنت میں بھی آ سکتی، کوئی بھی چیز اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو اب ہم ان اہل سنت علماء کے اقوال بتاتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس باب میں روایات وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ تو المغنی جو ہے یہ پہلے ہمارے پاس کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 اور اس کے بعد کا صفحہ ہے، اس میں کہتے ہیں وسائر اخبار الجہر ضعیفہ، کہ جہر بسم اللہ کو اونچی پڑھنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو اخفا کی روایات ہیں، جو ہلکے پڑھنے والی روایات ہیں، وہ جو ہیں روایات جو ہیں وہ صحیح الاسناد ہیں، وہ معتبر ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دارالقطنی سے نقل کرتے ہیں۔ اب یہ دارالقطنی والا قول آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ایک علامہ دارالقطنی تھے، بغداد سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو اونچی پڑھنے کے حوالے سے کوئی روایت بھی معتبر اور کوئی روایت بھی صحیح نہیں۔ یہ اہم کال ہے، کیونکہ جب ہم آگے اس چیز کو ڈسکشن میں لائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا یہ کال جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہنا آسان ہے، میں کہہ دوں، میں کسی بھی چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں من کنت مولا فعلی مولا ضعیف ہے، اور لوگوں نے دعوے کیے بھی، آپ ہمارے پورے پروگرامز میں جائیں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ میں حدیث مباہلہ کا بھی انکار کر سکتا ہوں، حدیث منزلت کا بھی انکار کر سکتا ہوں، حدیث قصہ کا بھی انکار کر سکتا ہوں، میں کسی روایت کا بھی انکار کر سکتا ہوں۔ دعویٰ تو دعویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے دعوے پر دلیل بھی دی جائے۔ تو ابھی ہم فقط دعوے نقل کر رہے ہیں، اور ان دعاووں پر جو ہمارا انشاءاللہ جواب ہوگا وہ آپ انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں جو اس کے بعد والا آنے والا ہے آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ علامہ ابو الفرج بن جوزی کی کتاب ہے التحقیق فی احادیث الخلاف، کہ جن روایات میں اختلاف ہے، جو روایت ایک دوسرے کی باہم متعارض ہیں، اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی کی تحقیق کیا ہے۔ تو یہ دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھاپ ہے، اور یہ جلد اول ہے، پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 357 ہے۔
اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دارالقطنی پھر سے اگر انشاءاللہ یہ دارالقطنی اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اب اگلی دفعہ سنن دارالقطنی سے کافی روایت کو نقل کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ علامہ بن جوزی کے دارالقطنی نے سنن دارالقطنی میں کافی روایات کو نقل کیا ہے بسم اللہ کی اونچی آواز پڑھنے سے، لیکن ان میں سے بعض روایات کا ضعیف ہونا انہوں نے خود ثابت کر دیا. وَسَكَتَ عَنْ بَعْضِهَا، اور بعض روایت کے بارے میں وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کلام نقل کرتے ہیں، اور آخر میں ایک کلام میں یہ کہتے ہیں ابن جوزی ما روی عن النبی من الجہر فلیس بالصحیح، کہ جو بھی رسول اللہ سے جہر بسم اللہ کے حوالے سے روایات نقل ہوئی ہیں اس میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنا اور کلام نقل کرتے ہیں. میں محققین کے لیے دیکھیں، میں اچھی خاصی چیزوں کو جو ہائی لائٹ کرتا ہوں ان میں سے بہت ہی کبھی کم حصے کو پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت کی محدودیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات اور محققین جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ بعد میں یوٹیوب پر جا کے ضرور میرے پروگرام اور ہمارے پروگرام اور کرائم ٹی وی کے پروگرام کو دیکھا کریں، اور جو میں اسکین دے رہا ہوں آپ اس پر اسٹاپ کر کے آپ اس اسکین کو پورا مطالعہ کیجئے. کچھ سمجھ نہ آئے آپ مینجمنٹ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. علی کل حال نتیجہ یہ نکلا آج پروگرام کا کہ پہلے اس کو روافض اور شیعوں کی پہچان قرار دیا گیا. دوسرا یہ نتیجہ نکلا کہ شیعہ جو ہے وہ اکذب الطوائف ہے، سب سے جھوٹ بولنے والی قوم ہے. چونکہ سب سے جھوٹ بولنے والی قوم ہے تو انہوں نے اس روایات کو وضع کیا اور اس روایات کو گھڑا، ان روایات کو جس میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی دیکھا کہ سیاسی پہلو کتنا خطرناک تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس میں فوکس یہ ہوتا تھا کہ آپ بسم اللہ کے جہر کو ہٹائیں. پھر آخری ہم نے دیکھا کہ جو علماء نے ان روایات کے بارے میں تنقیح اور تحقیق بھی کی ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے بعض علماء کہ یہ روایات جو ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ سلسلہ وار جواب دیں گے، اور آپ لوگوں سے ضرور گزارش ہے کہ اگلے پروگرام کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا. بہت شکریہ جری بھائی، میں بہت امپریسڈ ہوا. ماشاءاللہ کافی نالج آپ رکھتے ہیں اور کافی آپ نے ماشاءاللہ اس پروگرام میں ریسرچ کر کے ہمیں بہت کچھ سکھایا. تو ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. ہمیں پلیز سوشل میڈیا پہ فالو کریں، اور یہ جو پروگرامز ہیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو یہ شیئر کیجئے اپنے رشتہ داروں سے، ای میل کر دیں یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ جو لنک ہے وہاں پہ بھیج دیں. اب کیونکہ پروگرام ختم ہو چکا ہے تو اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.